بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا انسان کی الجھنوں کا ایک فطری اور نفسیاتی حال ہے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنی الجھنوں کو دعا کی صورت میں اپنے خالق و مالک سے بیان کرے، جو ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہیں، یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ صحیح معنوں میں مانگی گئی دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج کی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ہر رکاوٹ، ہر بند راستہ کھل جائے گا، کیونکہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو پھر ہم کیوں کسی بھی چھوٹی بڑی پریشانی سے پریشان ہوں؟ کیوں ہم اپنا چہرہ روتا بسورتا رکھیں؟ ہمیشہ ہر حال میں دکھ ہو یا تکلیف ہمیشہ مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکراہٹ آپ کو اندرونی قوت دیتی ہے اور مصائب و مشکلات سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہر وقت تبسم رہتی تھی، یعنی آپ ہر پریشانی میں مسکراتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری ہر پریشانی کا حل اللہ پاک کے پاس ہے، تو میں کیوں پریشان ہوں؟ وہ جانتا ہے میری پریشانیاں، وہی ان کو ختم کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پریشانیاں ختم کرتے ہیں اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، اور کس طرح سے اس کے سارے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پوری ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیثیں صدقے سے متعلق بتاؤں گا جو پریشانیاں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ جب ایک بندہ پریشانی میں ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور اللہ پاک سے سجدے میں گر کر خوب توبہ کرتا ہے اور اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور میں پیش کر دیتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ بندے کا پسندیدہ عمل وہ لگتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوا مجھ سے دعا کر رہا ہو، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ بھی بندے کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار کے عالم کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہیں، لہٰذا ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو تو بجائے مخلوق کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جو چیز مانگنی ہو وہ تو اللہ رب العزت سے مانگیں اور ہر حالت میں مانگیں۔ مالدار ہیں تو بھی مانگیں، غریب ہیں تو بھی مانگیں، صحت مند ہیں تو بھی مانگیں، اور اگر بیمار ہیں تو بھی مانگیں، اور اسی طرح ہر وقت مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی وقت خاص مقرر نہیں، اپنی ہر پریشانیاں اور مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے اسی سے مانگیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے برعکس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے دین کی خاطر کتنی مشقت اور تکالیف اٹھائیں ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کو دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت زندگی کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا کہ ان کو صرف اسلام قبول کرنے پر کیا کیا تکالیف اٹھانی پڑیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔
امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا تو کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر پریشانی پر اللہ سے صبر کریں، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ ترجمہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرور ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ اور اب میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیثیں صدقات سے متعلق بتاتا ہوں۔ یہ ساری احادیث شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب کی کتاب فضائل و صدقات میں سے لی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے دن بھی زندہ رہیں، موت بہرحال ایک دن آنے والی چیز ہے، اور جو عمل بھی آپ کریں گے، بھلا ہو یا برا، اس کا بدلہ ملے گا، اور جس سے بھی آپ دنیا میں تعلقات پیدا کریں اس سے ایک دن جدا ہونا پڑے گا، اس کی موت سے یا اپنی موت سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آدمی کا شرف بزرگی تہجد کی نماز ہے، اور آدمی کی عزت لوگوں سے استغنا رہے۔ ترغیب یعنی آدمی کی عزت اسی وقت ہے جب تک لوگوں کی اشیاء پر نگاہ نہ ہو، اور جہاں کہیں دوسروں کے مال پر نگاہ پڑی ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ دو حریص آدمیوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک وہ شخص جو علم کا حریص ہو، اس کو علمی چسکا لگ گیا ہو، کسی وقت اس کا دل نہیں بڑھتا، اور دوسرا وہ شخص جو مال کا حریص ہو، اور چونکہ آدمی کی جبلت میں یہ مہلک چیز ہے، اسی بنا پر حق تعالی شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کو حق تعالی شانہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور صرف ضرورت کے بقدر اس کو روزی ہو، اور وہ اس پر قانع ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص غریب ہو یا امیر ایسا نہ ہوگا جو اس کی تمنا کرتا ہو کہ کاش دنیا میں اس کو صرف ضرورت کے درجے کی روزی ملتی، اس سے زیادہ نہ ملتی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے اور مال کمانے میں زیادہ کوشش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ لوگوں، مال کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، برے طریقے سے نہ کماؤ، اس لیے کہ آدمی کو مقدر سے زیادہ تو ملتا نہیں، اور جو مقدر ہے وہ بہرحال مل کر رہے گا۔ آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا جو مقدر حصہ ہے وہ اسے نہ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے تو متقی بن جا، سب سے بڑا عبادت کرنے والا ہو جائے گا، وہ کم سے کم مقدار پر قناعت کرنے والا بن جا، تو سب سے زیادہ شکر گزار ہو جائے گا، اور اپنے بھائی کے لیے بھی سبھی اس چیز کو پسند کر جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل مومن بن جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مختصر سی نصیحت کر دیجیے تاکہ ہمیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کہ عمر کی آخری نماز ہو۔ جب آدمی کو یہ خیال ہو جائے گا کہ یہ بالکل آخری نماز ہے تو پھر جس قدر زیادہ اہتمام اور خوشی و خشوع سے پڑھے گا
اور وہ ظاہر ہے، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس کی معذرت کرنا اور معافی چاہنا پڑے، اور اپنے دل کو پکے طور سے اس چیز سے مایوس کر لو جو دوسروں کے پاس ہو کہ اس کی طرف ذرا سا بھی تمہیں التفات نہ ہو۔